أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين اور یسألون کا وہ سوال کرتے ہیں آپ سے انل محیض حیض کے بارے میں قل کہہ دیجئے ہوا وہ یعنی حیض پیریڈز اذن اذیت ہے فاعتزلوا تو الگ رہو النساء عورتوں سے فی المحیض ماہواری میں ولا اور نہ تقربوہن تم قریب جاؤ ان کے حتیٰ یہاں تک کہ یا تو ہرن وہ پاک ہو جائیں فَإِذَا پھر جب تطہرن وہ اچھی طرح سے پاک ہو جائیں فَأْتُوهُنَّ فا تو پس تو آؤ ہن ان کے پاس ہم اور ہم مذکر کے لیے ہے ہی اور ہو واحد مذکر کے لیے اور ہم اور ہم جمع مذکر کے لیے اور ہن جو ہے ہا واحد مؤنث کے لیے اور ہن جمع مؤنث کے لیے تو آؤ ان کے پاس یعنی عورتوں کے پاس من حیث جہاں سے امرکم اللہ حکم دیا تم کو اللہ تعالی نے ان اللہ بے شک اللہ تعالی یحب وہ محبت رکھتا ہے التوابین بہت توبہ کرنے والوں سے ویحب اور وہ محبت رکھتا ہے المتطہرین پاک صاف رہنے والوں سے۔ اس کو ہم جانتے ہیں مزید۔ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے، حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ ہاں جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجازت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ بلوغت کے بعد ہر عورت کو ایام ماہواری میں جو خون آتا ہے اسے حیض کہا جاتا ہے۔ بعض دفعہ عادت کے خلاف بیماری کی وجہ سے خون آتا ہے، اسے استحاضہ کہتے ہیں، جس کا حکم حیض سے مختلف ہے۔ حیض کے ایام میں عورت سے نماز معاف ہے، روزے رکھنا ممنوع ہے، تاہم روزوں کی قضا بعد میں ضروری ہے۔ مرد کے لیے صرف ہم بستری منع ہے، البتہ بوس و کنار جائز ہے۔ اسی طرح عورت ان دنوں میں کھانا پکانا،
دیگر گھر کے کام کاج سارے کام کر سکتی ہے، لیکن یہودیوں میں ان دنوں میں عورت کو بالکل نجس سمجھا جاتا تھا، وہ اس کے ساتھ اختلاط اور کھانا پینا بھی جائز نہ سمجھتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اسی بابت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو یہ آیت نازل ہوئی جس میں صرف جمع کرنے سے روکا گیا، انٹرکورس منع کیا گیا۔ علیحدہ رہنے اور قریب نہ جانے کا مطلب صرف مخصوص تعلق ہے۔ جب وہ پاک ہو جائیں اس کے دو معنی بیان کیے گئے ہیں، ایک تو یہ کہ خون آنا بند ہو جائے یعنی وہ غسل کر لے، یا غسل کیے بغیر ہی خون آنا بند ہو گیا تو وہ پاک ہے۔ مرد کے لیے جائز ہے کہ وہ اس کے قریب جائے یا مباشرت کرے، جبکہ ایک اور رائے ہے کہ وہ حیض کے بعد مکمل غسل کرے تو اس کو پاک ہونا کہا گیا ہے۔ اینی ہاؤ بہتر تو یہ ہے کہ غسل کر لیا جائے، یہ قابل ترجیح عمل ہے، یہ زیادہ مستحب ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ من حیث امرکم اللہ، جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا وہاں سے اجازت ہے، یعنی مخصوص شرمگاہ سے، کیونکہ حالت حیض میں بھی یہیں سے بلیڈنگ بھی ہوئی، یہیں سے روکا بھی گیا، وہیں سے دوبارہ اجازت بھی دی گئی۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں اشاروں کنایوں میں بھی سمجھائی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسانوں سے مخاطب ہیں جو اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ یہ بہت سمجھدار ہیں، باریک بین ہیں، باشعور ہیں، بصیرت والے ہیں۔ تو شادی شدہ زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہر بات کو بہت واضح اوپنلی بھی بتایا، اور عورت یا اس کے یہ مخصوص دن کوئی چھوت چھات کی بیماری نہیں ہے، نہ ہی تو عورت جو ہے وہ بنفس ہی گندی ہے، بلکہ یہودیوں اور ہندوؤں کا تصور کچھ ایسا تھا۔ ایسی حالت میں وہ عورت کا پکا ہوا ہاتھ کا پکا ہوا کھانا نہ کھاتے، ناپاک سمجھتے، اور ناپاکی کوئی ایسی یعنی ریڈیشن نہیں ہے جو اس میں سے نکل نکل کر چاروں طرف پھیل رہی ہے، تو یہ بات سراسر غلط ہے۔ یا یہ کہ اس دوران پہنے ہوئے کپڑے ناپاک ہو گئے، یا ان کپڑوں پر جو نجاست یا اس وقت خون لگا تو وہ کپڑے کاٹ دیں یا پھینک دیں، نہیں، دھونے کے بعد وہ پاک ہو گئے، دوبارہ پہنے جا سکتے ہیں، دوبارہ استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ دین بہت آسانی کا نام ہے، جس طرح دین مشکل نہیں ہمیں سکھاتا، تو یہ الگ بات ہے کہ ہم خواہ مخواہ نماز چھوڑنے کے بہانے تلاش کریں، اور نماز ہم فرض کریں کہ ہم نے فجر کے وقت پاک ہونا تھا اور ہم خواہ مخواہ سردیوں میں یا سردی کی وجہ سے یا ٹھنڈے پانی کی وجہ سے ڈیلے کر رہے ہیں، زور تک لے گئے ہیں معاملے کو، ہم سے پوچھو گی۔ ہمیں فوراً اپنے ان ایام کا اچھی طرح سے اندازہ ہو جاتا ہے، اس کی ڈیوریشن کا بھی پتہ چل جاتا ہے، تو اس لیے ہم نے اس کو لائٹ نہیں لینا، اور جہاں اللہ تعالیٰ نے لائٹلی حکم دیا ہے وہاں بے شک آپ اس کو لائٹ لیں، جہاں منع کیا ہے وہاں سختی سے منع ہو جائیں۔ فزیکل ریلیشن شپ روکا ہے، اس سے ہمیں رکنا ہے، اور جس حد تک ہمیں کہا ہے، پھر جہاں تک بات ہے ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے، پاک صاف رہنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے، ظاہری صفائی بھی اور باطنی بھی۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، پاک صاف رہو، اللہ محبت کریں گے اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو۔ توبہ کرو، توبہ اندر کی صفائی ہے، ضمیر کی صفائی ہے، دل و دماغ کی صفائی ہے، برے اعمال سے اعمال نامے کی صفائی ہے، اس سے بچانا خود کو۔ طہارت بدنی صفائی بھی ہے، جسمانی بھی ہے، ذہنی بھی ہے، روحانی بھی ہے۔ جو اندر باہر سے پاک ہو وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین بندہ ہوگا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ
ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.